السلام علیکم۔ آج حاضر ہوں ایک بار پھر انٹر 50 نمبر کی اردو کے ساتھ، اور آج کا سبق ہے قرآن پاک کا تاریخی اعجاز۔ لکھنے والے ہیں سید سلیمان ندوی۔ تو سب سے پہلے سید سلیمان ندوی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی ریاست بہار کے ایک گاؤں دسنا، جو بہار شریف ضلع نالندہ میں ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پھلواری شریف میں ہوئی، یعنی شروعاتی تعلیم پھلواری شریف میں ہوئی۔ پھر لکھنؤ چلے گئے اور ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا۔ شبلی نعمانی ان کے استاد تھے، اور شبلی نعمانی کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ملا۔ آپ کا ذاتی جوہر ہے وہ نمایاں ہوا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی مدرسے میں یعنی ندوۃ العلماء میں معلم بحال ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی کی وفات کے بعد دارالمصنفین اعظم گڑھ چلے گئے، اور وہیں تصنیف و تالیف میں مشغول لگ کر، یعنی پڑھائی لکھائی میں مشغول لگ کر اپنے استاد کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ جانشین کہتے ہیں ان کی جگہ لینے والا۔ اپنے استاد کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ علامہ شبلی کی ناتمام تصنیف سیرت النبی کو مکمل کیا۔ علامہ شبلی نے کتاب لکھی تھی سیرت النبی، جو پوری نہیں ہوئی تھی، تو اسے سید سلیمان ندوی نے ہی مکمل کیا۔ سیرت النبی اردو زبان میں سیرت کی ایک ایسی اعلیٰ تصنیف ہے، یعنی کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ نہ صرف ہند و پاک میں بلکہ دیگر اسلامی ممالک میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ علامہ 1950 میں پاکستان چلے گئے، اور 22 نومبر 1953 میں آپ کا انتقال ہوا۔ خاص بات پھر سے دیکھ لیں، علامہ سید سلیمان ندوی بہار کے گاؤں دسنا، جو بہار شریف ضلع نالندہ میں ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ پھلواری شریف پٹنہ میں شروعاتی تعلیم ہوئی، پھر لکھنؤ گئے، ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی، اور آخری دور ان کا پاکستان میں گزرا۔ 1950 میں وہ پاکستان چلے گئے، اور 22 نومبر 1953 میں پاکستان میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز ان کا ایک مضمون ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے واسطے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ پیغمبر دنیا کے مختلف جگہوں میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پیغمبروں کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے عقل، سمجھ اور قوت بیان و معجزات عطا کیے۔ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بتا دیا جا رہا ہے۔ معجزات پیغمبروں کو ملتے ہیں، یعنی کچھ ایسے کارنامے جیسے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لینا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا کہ ان کی عصا ان کی لاٹھی تھی، جس لاٹھی سے وہ بہت بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سب پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے عقل دی، سمجھ دی، قوت بیان یعنی بیان کی قوت، اس طرح سے وہ دوسروں کو سمجھاتے کہ دوسروں کے دل پر اثر ہوتا، اور معجزات عطا کیے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کتابیں بھی دی، جیسے حضرت داؤد کو زبور، حضرت موسیٰ کو توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کی گئی۔ زبور کا تو اب کچھ پتہ نہیں، توریت اور انجیل کی اپنی شکل نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تحریر کو ہی بدل ڈالا۔ لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ خود اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور قیامت تک قرآن پاک میں ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا، ایک حرف بھی نہ بڑھایا جائے گا نہ گھٹایا جائے گا، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے حافظ ہر گاؤں میں ہر جگہ مل جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرات بھی کی تو وہ آسانی سے پکڑا جائے گا۔
جیسا کہ ہم تراویح میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر امام صاحب سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو لقمہ دے دیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ آگے دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے تبلیغ حق یعنی حق کا راستہ دکھایا اور سچائی کے لیے اپنی سیرت کے اعلیٰ نمونے اور معجزات پیش کیے۔ یعنی ان کا رہن سہن، ان کا کردار ایسا تھا جس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ہاں انسان اسی طرح رہے تو بہتر ہے۔ اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلی، لوگ حق و باطل کو سمجھے، تاریکیوں کے غار سے بہت سارے لوگ باہر نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے مقابلے میں اپنی نیکی اور صلح کے علاوہ معجزات دکھائے، جیسے دریائے نیل کا سینہ چاک کیا، جو آپ کو پتا ہے فرعون کی ایک کہانی ہے، اس پہ فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ تو دریائے نیل جو مصر میں ہے اس کا سینہ چاک کیا اور اپنی امت کو بحفاظت ندی کے پار لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گنجے کو بال اور نابینا کو آنکھ دی، مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت لوط نے پہاڑ سے آگ پیدا کی اور حضرت نوح کی دعا نے دنیا کو غرقاب کیا، یعنی حضرت نوح کی دعا سے یہ دنیا ڈوب گئی۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں معجزات اور واقعات ہیں دنیا میں جس کو لوگوں نے بھلا دیا، لیکن ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ سے تمام لوگوں نے، یعنی تمام دنیا نے استفادہ کیا، سبھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اپنی سیرت سے سارے عالم کی آنکھ کھول دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت یعنی اپنے قول، اپنے کردار سے ساری دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ جو دل بہت سخت تھے اس کو نرم دل بنا دیا، جو روحیں مردہ ہو چکی تھیں ان کو بیدار کیا، قبیلوں اور جماعتوں میں جو لوگ بکھرے ہوئے تھے، جو ضعیف الاعتقاد یعنی بہت ہی ضعیف الاعتقاد کہتے ہیں جن کا اعتقاد بہت ہی کمزور ہو، جن کا یقین بہت ہی کمزور ہو، یعنی جو کسی بھی چیز کو، جیسے کوئی مصیبت آتی ہے اس میں ڈر جاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی تو سمجھنا صحیح ہے، اللہ کا غصہ سمجھنا صحیح ہے کہ اللہ کے غصے سے تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن ضعیف الاعتقاد ایسے لوگ تھے جو لوگ کہتے تھے اس زمانے میں کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، صبح کے وقت گھر سے گئے، راستے میں کسی نے ٹوک دیا تو سفر برباد ہو جائے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ رک جاتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی ضعیف الاعتقاد کہلاتے ہیں۔ تو جو لوگ ضعیف الاعتقاد تھے ان سبھی لوگوں کو صحیح راستے پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتاب بھی تھی جس کا نام ہے قرآن، جسے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے توسط سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک فطری دین دیا، یعنی ہمارا دین اسلام ایک فطری دین ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، یعنی سچے ہیں، اور قرآن آگے کہتا ہے کہ جن و انس مل کر بھی چاہیں تو بھی مجھ جیسی کتاب کی ایک سورہ بلکہ ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ جنات اور انسان اگر چاہے تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی، قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی وہ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا کمال دیکھیے، قرآن مجید دنیا کے اس حصے میں اترا جہاں تاریخ تھی، جہاں کے لوگ جاہل تھے، بد تہذیب تھے، بد اعتبار تھے اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ یعنی قرآن پاک عرب میں اترا، اور عرب کی حالت اس وقت کیا تھی؟ وہاں کے لوگ جاہل ہوا کرتے تھے، وہاں کی تہذیب بہت بری تھی، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور ایک چھوٹی سی لڑائی نہ جانے کتنی نسلوں تک چلا کرتی تھی، بد اتوار تھے، یعنی ان کا طور طریقہ بہت ہی برا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ضعیف الاعتقاد کے بارے میں بتا ہی دیا گیا، یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھیں۔
یہ لوگ علم و تمدن کی روشنی نہ دیکھ سکتے تھے، یعنی ان لوگوں کے اندر علم نہیں تھا، ان لوگوں کے اندر تہذیب نہیں تھی، محبت، انسانیت، اخوت و بھائی چارگی کے جذبات سے بالکل عاری تھے، یعنی ان کے اندر محبت نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی، بھائی چارگی نہیں تھی۔ قرآن نے ان کو پہاڑوں کے غاروں اور صحرا سے اپنی دعوت دی۔ آپ کو پتا ہے قرآن نے دعوت کہاں سے دی؟ پہاڑوں کے غاروں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غار ہرا وہ غار ہے جہاں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت اتری۔ 13 سال کی مدت تک آپ نے تبلیغ کی راہ میں طرح طرح کی پریشانیاں جھیلی، لیکن اس کے بعد ایسا اثر ہوا کہ عرب کا ہر ذرہ سورج سے آنکھیں دو چار کرنے لگا۔ یعنی جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی تو ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنا ہوگا کہ کیا کیا لوگوں نے ظلم کیے، کیا کیا ہمارے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے، اور صرف 13 سال کے بعد ہی عرب کی صورتحال بالکل بدل گئی۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ صرف 30 سال میں دنیا کی بدترین جاہل، بربر اور وحشی قوم کو متمدن اور مہذب بنا دیا۔ 30 سال میں، 30 سال نہیں، 23 سال میں، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تب قرآن پاک ان پر اترنا شروع ہوا، اور 63 سال کی عمر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، تو 23 سال کا جو وقفہ ہے، اسی 23 سال میں دنیا کی جو بدترین جاہل اور وحشی قوم تھی اسے قرآن نے مہذب بنا دیا۔ یہ علم و عمل کی ایسی دولت سے مالا مال ہوئے کہ اس وقت کی دو عظیم مملکتوں، یعنی دو جو ممالک تھے وہاں، قیصر و کسریٰ، کو ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ یہ مصر میں تھے اور افریقہ میں کے علاقے میں تھے، جو دنیا کی سب سے بڑی یعنی سپر پاور تھے۔ جیسے ابھی امریکہ ہے، اس وقت قیصر و کسریٰ ہوا کرتے تھے، ان کو بھی جھکنا پڑا۔ قرآن کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ بحر ہند یعنی ہند مہاساگر کے ساحل سے لے کر بحر اٹلانٹک یعنی اٹلانٹک مہاساگر کے کنارے تک کے انسانوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ کفر کے اندھیرے غاروں سے نکل کر عربوں نے سینکڑوں اقسام کے علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد عربوں کے اندر ایک تبدیلی ہوئی کہ عربوں نے بہت طرح کے علم حاصل کیے، اور پھر دینی دنیاوی دونوں ہی علوم میں یکتائے روزگار ہوئے، یعنی انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس میں انہوں نے اپنی خاص پہچان بنائی۔ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں اور طاقتوں کی پرستش کی جگہ صرف وحدت کے گیت گانے لگے۔ پہلے جو ہوا کرتا تھا عرب میں کہ ہر علاقے، ہر قبیلے کا ایک الگ دیوتا ہوا کرتا تھا، الگ دیوی ہوا کرتی تھی، ان سبھی کو چھوڑ کر یہ سبھی لوگ وحدت کے گیت گانے لگے، صرف اللہ پاک کو ماننے لگے۔ قرآن کی تعلیم کا اثر مسلمان عرب و عجم، عرب و عجم کسے کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں، عرب جو ملک ہے اس کو کہتے ہیں، اور عجم کہتے ہیں عرب کو چھوڑ کر جو بھی ملک ہے سب عجم کہلاتا ہے۔ عرب و عجم، ہند و سندھ، مصر و شام، ایشیا و یورپ، اور یہاں تک کہ افریقہ کے لوگوں پر بھی قرآن کی تعلیم کا اثر ہوا۔ سردار عثمانی خان ترک اسلام قبول کرنے کے بعد شہنشاہ بنا۔ عرب، افریقہ اور تاتاریوں کا کیا حال تھا؟ تاتاریوں کے بارے میں آپ نے جانا کہ کتنی خطرناک قوم تھی وہ، لیکن قرآن کی تعلیم سے اس کی بھی آنکھیں کھلی، جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ قرآن نے دنیا والوں کے حیوان سے انسان بنا دیا، حق و باطل کا فرق بتایا۔ دنیا نے عدل و انصاف، رحم و کرم، بھائی چارگی، مساوات یعنی برابری، جمہوریت، اتفاق، نسلی امتیاز، رنگ وغیرہ کے اختلافات دور کیے۔ یہاں معنی کچھ آتے ہیں عدل و انصاف۔ عدل مانے فیصلہ، انصاف انصافی کو کہتے ہیں، رحم و کرم جانتے ہیں، بھائی چارگی، مساوات مطلب برابری، جمہوریت کہتے ہیں جہاں
ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے جہاں کی عوام کو حق حاصل ہو کہ وہ اپنے رہنما چن سکے۔ نسلی امتیاز، یعنی نسلی امتیاز ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں دکھایا تھا یہ بہاری ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ گجراتی کا ہے، یہ سارے امتیاز نسلی امتیاز کہلاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی، نسل میں اتنا بھی نہیں آتا ہے، بڑا چھوٹا وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کے اختلافات کو بھی دور کر دیا۔ قرآن نے دنیا والوں کو حیوان سے انسان بنایا، حق و باطل کا فرق بتایا، دنیا کے سامنے عدل و انصاف، رحم و کرم، بھائی چارگی، برابری، جمہوریت، اتفاق، سب کے جو اختلافات تھے اسے دور کیا۔ آج قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں کو جو ایک خاص مقام ملا ہوا ہے وہ قرآن پاک کی ہی دین ہے۔ ان کو مردوں کے دوش بدوش کھڑا کیا۔ پہلے عورتوں کی حالت اچھی نہیں ہوا کرتی تھی، قرآن پاک نے ان کو مردوں کے شانہ بشانہ، یعنی مردوں کے کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑا کر دیا، مردوں کے برابر ملا کر کھڑا کیا۔ لڑکیوں کو جو زندہ دفنایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے حق کو بھی ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، تو لڑکیوں کو قرآن پاک نے عزت بخشی اور اسے حفظ و اس کی حفاظت کی۔ غلامی کا دور ختم ہوا، شاہوں کو شہنشاہیت اور حکمرانی کا سلیقہ آیا۔ یعنی پہلے کے لوگ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے حکومت کریں۔ قرآن پاک نے انہیں طریقہ بتایا کہ حکمرانی کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ ہے، قرآن پاک کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اللہ کے ایک آستانے قدس کے سوا دنیاوی قوت کے ہر آستانے سے بے نیاز کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ کا بنا کر رکھا، کہا کہ ہم صرف ایک ہی ذات کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم ایک ہی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کر سکیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے۔ اور ایک بات پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ میٹرک انٹر کی تیاری اس چینل کے ذریعے آپ کو کرا دی جائے گی، اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔